بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اول سے آخر تک یہ معجز ہے۔ مخلوق اس کی نظیر، اس کی مثال لانے سے عاجز ہے۔ کوئی اس کی مثال نہ معنی میں نہ الفاظ میں لا سکتا ہے۔ اس کی ہر آیت، ہر صورت نفع سے خالی نہیں ہے۔ ہر آیت اور ہر صورت میں رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے، مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کے لیے نفع ہی نفع ہے، بس خشوع اور خضوع لازمی ہے۔ تصوف کی دنیا میں خشوع اور خضوع ایسے ہی ضروری ہے جیسے عبادات کے لیے پاکی شرط ہے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتا جب تک اس میں خشوع اور خضوع نہ ہو، اس میں عبودیت نہ ہو۔ عبودیت شرط ہے۔ اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ کام کریں گے تو وہ عمل کارآمد ہوگا۔ لوگ بہت زیادہ وظائف پڑھتے ہیں، لیکن اکثر شکایات یہی ہوتی ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا وظیفہ کرنے کے بعد ہمیں نفع نہیں ہوا۔ تو اس میں وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ خوشنودی، یکسوئی نہیں ہوتی۔ جب تک خوشنودی، یکسوئی، عبودیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک کوئی وظیفہ، کوئی عمل کارآمد نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وظیفہ کریں اور کہیں کہ بس میرا کام ہو گیا، نہیں۔ اپنی کوتاہی کو ہر وقت اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اس سے نفع کا سوال کرتے رہیں، اس سے رحمت کا سوال کرتے رہیں، اپنی کوتاہیاں، اپنی خامیوں سے کی وجہ سے معافی مانگتے رہیں، تو تب جا کر عمل اور وظائف کارآمد ہوں گے۔ تو قرآن پاک کی یہ سورت، جس کا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سورہ تغابن، یہ ہر مسئلے کے لیے، ہر کام کے لیے اس کا وظیفہ بہت ہی کارآمد ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ کسی ایک کام کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور بہت سارے کاموں کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ کسی لا علاج بیماری کے لیے بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، طبیبوں اور حکیموں نے جواب دے دیا ہو، کوئی دوا کام نہ کر رہی ہو تو اس وقت بھی اس کا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے کاموں کے لیے بھی آپ اس کا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ آپ کے 2-3 کام ہیں، کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کاروبار میں مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل لکھ لیں اور اس کے بعد سورہ تغابن کاغذ پر یہ لکھ لیں، مسائل بسم اللہ پڑھ کے یہ مسائل اپنے لکھیں اور اس کے بعد سورہ تغابن کو پڑھیں تو انشاءاللہ وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور بیماری کے لیے، لا علاج بیماری کے لیے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر 2-3-4 بندے بیٹھیں مریض کے پاس اور یکسوئی کے ساتھ باتیں نہ کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر 41 مرتبہ سارے مل کر سورہ تغابن پڑھ کر اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ دعا کریں۔ یہ عمل آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ 41 دن تک کریں یا 21 دن تک کریں، یہ عمل اس مریض کے لیے بہت نفع بخش ہوگا۔ لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یکسوئی اور عبودیت شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شفا کا سوال کرتے رہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ اس سے شفا مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ شفائے کامل عطا فرمائے گا۔ اور کسی کام کے لیے پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے
بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم پڑھیں. اگر اس ٹائم نہیں ہوتا تو فجر کے وقت پڑھیں، اس ٹائم نہیں ہو سکتا تو فجر کے بعد پڑھیں، اس ٹائم نہیں ہو سکتا تو دن کو کسی ٹائم پڑھیں. لیکن سب سے زیادہ نفع بخش ٹائم جو تہجد کا ٹائم ہے، تو اس میں بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے. تو اپنے جس کام کے لیے آپ نے کرنا ہے تو 41 دن تک یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ ایسا مجرب عمل ہے کہ آپ کا کام اللہ تعالیٰ لازمی کرے گا. لیکن یکسوئی اور خوشنودی کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. 41 مرتبہ پڑھنے میں 1 گھنٹہ تقریباً یا سوا گھنٹہ لگ سکتا ہے. 18 آیات ہیں اس کی، بڑی بڑی آیات. 28ویں پارے کی سورت ہے، 2 رکوع ہیں اس کے. تو آپ کسی بھی کام کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی سورت نفع سے خالی نہیں ہے. نفع ہی نفع ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کرم، نفع، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، شفا ہر آیت میں ہے. لیکن شرط خوشنودی ہے. بعض صورتیں، بعض جو ہے نا آیتوں سے، بعض صورتیں بعض صورتوں سے زیادہ نفع بخش ہیں. جیسے آیت الکرسی ہے، تو یہ سورہ یاسین ہے، قرآن پاک کا دل ہے. مطلب یہ ہے کہ بعض بار جو ہے آیات، بعض صورتیں ان میں زیادہ نفع ہے. تو قرآن پاک کی کوئی صورت، کوئی آیت نفع سے خالی نہیں ہے.